السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ آج میں آپ کے لیے بناؤں گی چکن جنجر، جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ ہمارے گھر میں تو سب بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ ریسیپی۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ہم بنا رہے ہیں 1 kg چکن۔ 1 kg چکن ہے ہمارے پاس، اور جنجر کا ایک بڑا پیس ہم نے اس کو پیس لیا ہے، اور آئل میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے۔ تقریباً کتنا بڑا پیس، 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے نا یہ ہوگا۔ اس کو ہم آئل میں فرائی کر لیں گے۔ اس کا کلر ہم نے زیادہ چینج نہیں کرنا، تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس میں چکن ڈال دیں گے۔ اچھا، اب اس کا دیکھیں آپ، تھوڑا سا کلر چینج ہو رہا ہے۔ اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے۔ جو لوگ جنجر پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بیسٹ ریسیپی ہے، اور جن لوگوں کو جنجر پسند نہیں ہے تو پلیز وہ لوگ نہیں بنائیں اس کو۔ لیکن اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے جیسے پیس لیا نا جنجر کو، اس کے بعد تو اس میں وہ منہ میں جو آتا ہے نا جنجر، جن لوگوں کو اس سے پرابلم ہوتی ہے، تو وہ آپ باریک باریک کٹا ہوا جو ہم ڈالتے ہیں وہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں۔ پسا ہوا ادرک تو ہر سالن میں جاتا ہی ہے نا، تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ چکن کو بھی ہم ہاف ڈن کر لیں گے۔ جی، یہ گوشت فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے، اور ساتھ ہی ہلدی بھی ایڈ کر دیں گے۔ یہ ہلدی بالکل ہم نے فریش پیسی ہوئی ہے، جو بازار میں آئی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ پاؤڈر نہیں ہے، اس کا ہم نے پیسٹ بنایا ہوا ہے۔ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی، ہم اس کو اب تھوڑا سا اور فرائی کر لیں گے۔ جی، یہ 2 سے 3 لونگے ہیں ہمارے پاس، اور دال چینی کے 2 پیس ہیں، اور 1 بڑی الائچی ہے۔ اس کو ہم اس ٹائم ڈال دیں گے اس میں، اور تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیں گے۔ جی، اس میں ہم تھوڑی سی ہری مرچیں بھی ڈال دیں گے، 3 سے 4 عدد۔ آپ تھوڑی سی زیادہ بھی ڈال لیں، آپ کو پسند ہے تو۔ ویسے ہم، کیونکہ ہم نے لال مرچ بھی ڈالی ہے، ہری مرچیں بھی ایڈ کریں گے، اور کالی مرچ بھی ایڈ کریں گے۔ جی، یہ اس طرح سے فرائی کرتے وقت ہری مرچیں ڈالیں نا تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ اچھا، یہ مسالہ آپ نوٹ کر لیں، یہ بہت اچھا خوشبو، اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی۔ یہ ہے جی 1 ٹیبل سپون ہے اس میں ثابت دھنیا، 1 ٹیبل سپون ہے اس میں زیرہ، اور 1 ٹیبل اس میں کابلی مرچیں۔ ان تینوں میں اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ جی، تو یہ چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے، اس میں ہم نے مسالہ بھی ایڈ کر دیا۔ اب ہم اس میں پیاز، ٹماٹر اور لہسن، 7 سے 8 جوے لہسن کے، 1 بڑی پیاز اور 3 سے 4 ٹماٹر، ان کو ہم نے بوائل کر لیا، اور اس کو اس طرح سے اس کا پیسٹ بنا لیا۔ اب ہم اس میں اس پیسٹ کو ایڈ کریں گے، اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے۔ جی، یہ ہم اس میں ½ کپ دودھ کا ڈال دیں گے۔ جب آئل اوپر آ جائے گا نا، اس ٹائم ہم ½ کپ دودھ کا ڈال دیں گے۔ آپ اس طریقے سے جنجر چکن ضرور بنائیے گا، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کا جو جنجر چکن ہے وہ کیسا بنا، اور سب کو پسند آیا۔ یقیناً سب کو بہت پسند آئے گا۔ جی، ملک ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ½ پیالی دہی کی ایڈ کریں گے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم ایک ساتھ ڈال دیں گے نا، دودھ، دہی، اور ابھی ہم اس میں کریم بھی ایڈ کریں گے جنجر چکن میں، تو یہ سارا بہت زیادہ پانی پانی سا ہو جائے گا، اور خشک کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو 1 بائی 1 کر کے ہم اس میں ساری چیزیں ڈالیں گے۔ دودھ ڈالنے سے بھی اس کی گریوی بڑھے گی، دہی سے بھی اس کی گریوی بنے گی، اور ہم ابھی اینڈ میں اس میں کریم بھی ایڈ کریں گے۔ دیکھیں اس کی جنجر چکن کی فائنل لک، تقریباً یہ تیار ہونے والی ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ جی، اب اس کا پانی دیکھیں ڈرائی ہو گیا ہے، تو ہم اس میں 1 ٹیبل سپون سوکھی میتھی ڈالیں گے، کسوری میتھی، اور ساتھ ہی ہم اس میں وائٹ پیپر بھی ½ ٹیبل سپون ڈالیں گے۔ کسوری میتھی اور وائٹ پیپر ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے۔
جی اب یہ 5 منٹ ہو گئے اور دیکھیں اس ٹائم پہ ہم اس میں کریم ایڈ کر دیں گے. تقریباً 50 گرام کریم ہم اس میں ایڈ کر دیں. بس اب ہمیں اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا، بس اس کو اب ہم تھوڑا سا پکائیں گے. اب دیکھیں اس کا آئل بالکل دیکھیں اوپر آ چکا ہے اور ایک خوبصورت سی لک اس کی جنجر چکن کڑھائی کی تیار ہو چکی ہے. یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا میں نے اس میں ڈال دیا، تھوڑی سی باریک ہری مرچیں اگر آپ ابھی بھی ڈالنا چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں. آپ کو میری جنجر چکن کی یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.